ہم اپنے جب ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی کھوئی ہوئی وراثت و ثقافت کی بات کرتے ہیں، تو سندھ جو ہے اس کا، ویسے تو پورے پاکستان میں اس طرح کی سائٹس ہیں لیکن سندھ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اتنی زیادہ ہیریٹیج سائٹس ہیں، اتنی زیادہ ہسٹوریکل سائٹس ہیں، لیکن زمانے کی دھول ان پہ پڑی اور کچھ ہماری جو غفلت تھی اس نے بھی اس کا کافی بیڑا غرق کیا. اب سندھ کی کھوئی ہوئی تاریخ کو محفوظ بنانے اور اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے حال ہی میں ایک بڑی ہی کارآمد کوشش سامنے آئی ہے. سندھ کے مشہور تاریخی مقامات جیسے بھمبھور، رتو کوٹ فورٹ، رانو کوٹ اور دیگر مقامات کی 3D ماڈلنگ کی گئی تاکہ ان مقامات کی تاریخ اور ان سے جڑی سندھ کی ثقافت کو ڈیجیٹل بنا کے محفوظ کیا جا سکے. اور یہ سب کرنے کے لیے ورچوئل ریالٹی کا بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی آپ گھر بیٹھے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ سندھ کی جو ثقافت ہے وہ کتنی حسین ہے، کتنی حسین تھی. تو یہ سب پاسبل کیسے ہوا، یہ پروجیکٹ کیا ہے، اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا لاسٹ سٹیز آف انڈس ڈیلٹا کے روحی روا اور مینی ٹائم ای اے کے ڈائریکٹر عامر بزل خان صاحب. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم عامر صاحب. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. پڑھائی زبردست آپ نے کام کیا ہے، ڈیجیٹل آپ نے اس کا میں کہوں فٹ پرنٹ نکالا ہے، 3D اس کو پورا کیا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں ہم، وائی؟ اوکے، سو ڈیجیٹل ہیریٹیج ٹورزم ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں ریموٹلی. ٹھیک ہے، تو اس کو انیبل کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے ویسے تو 2 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک تو کنزرویشن آبجیکٹیو ہوتی ہے اس کی. تو ہیریٹیج کنزرویشن میں اگر آپ کسی سائٹ کو پریسیجن کے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی ریکارڈ کرنا چاہیں تو یہ جو ڈیجیٹل سکیننگ، ڈیجیٹل 3D ماڈلنگ جو ٹیکنیک ہے، اس سے بہتر کوئی ابھی آج کل ٹیکنیک ہے نہیں. تو دس از بیسکلی بیسٹ پریکٹس. اٹ از آلسو دا کٹنگ ایج ٹیکنالوجی گلوبلی. کون کون سی وہ سائٹس تھیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل تھیں اور ڈیجیٹل ان کی فٹ پرنٹس نکالنے کے بعد اب وہ ہمارے سامنے ہیں؟ تو ایک تو آپ نے کچھ مینشن کیے بھمبور، تو یہ کافی لوگ جانتے ہوں گے، کراچی میں بھی. تو خاص طور پہ یہ تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے فرام کراچی. تو اینڈ اٹس اے فیمس سٹی. یہ شاید وہ ہسٹوریکل سٹی آف دیبل جہاں محمد قاسم. جی، تو ایک تو بھمبور ہو گیا. اس کے علاوہ یہ انڈس ڈیلٹا میں بہت سارے قلعے ہیں، پرانے شہر جو ہوتے تھے، اور جیسے وہ دریا کا رخ بدلا تو یہ جو شہر تھے یہ سیپریٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، دریا برد ہو گئے. تو ایک ہے سائٹ جیسے آپ نے مینشن کیا لاہیری بندر. جی، یہ کیٹی بندر کے آس پاس، یہ میرپور ساکرو ڈسٹرکٹ میں ہی ہے. تو اتنا دور تک تو کیتی بندر تک نہیں ہے، ویسٹرن ڈیلٹا. تو تقریباً پورٹ قاسم سے شاید 15 کلومیٹر. اوکے، اٹس نیئر. جی، اوکے. تو یہ ایک آئلینڈ پہ ہے. پہلے شاید مین لینڈ پہ ہوتا تھا، بٹ اب ناؤ اٹس آن این آئلینڈ ود ان دا ڈیلٹا. تو یہ ڈیلٹا کی جو کریکس ہیں اور مینگروو فارسٹ ہیں، تو اس میں اگر آپ جائیں تو یہ ایک آئلینڈ آتا ہے. تو اس پہ یہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے. اور قلعے کے ارد گرد کافی چیزیں ہوتی تھیں، اب وہ دب گئی ہیں. اور جو رہتا ہے وہ آرکیولوجیکل ریمینز ہیں کچھ، بٹ وہ ابھی اس کی بہت پریلیمنری 93 میں شاید اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، ویری پریلیمنری. سو اس کے بارے میں ہمیں اتنا کچھ پتہ نہیں ہے. بٹ لاہیری بندر ہسٹوریکلی کافی مشہور ہے. گرینڈ ہے وہ یا ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا کچھ؟ روئنز ہی ہیں زیادہ. بٹ فار این آرکیولوجسٹ دس از ایکچولی روئنز آر دی ٹریجر فار این آرکیولوجسٹ. یہ کس کا تھا، یہ کس ڈائنیسٹی کا تھا، اس پہ کچھ نکل پایا؟ جی، تو بیسکلی یہ جو 13th سینچری تو یہ سے اس کا مینشن شروع ہوتا ہے ہسٹری میں. اور پھر یہ شاید 17th 18th سینچری تک اس کے یہ چلتا رہتا ہے. سو اٹ گوز آن فار کوائٹ سم ایئرس. اینڈ اس کا جو جیسے یہ ابن بطوطہ کا بھی اس کا مینشن ہوتا ہے جب وہ ادھر سے گزرے تھے. تو دا پیریڈ اس کی کنٹرول جو ہوتی تھی مغل پیریڈ کے دوران، مغلز claimed this site as well. تو یہ ان کے نیچے آیا تھا. بٹ ان سے پہلے یہ سائٹ لاہیری بندر واز اے پورٹ بفور دا مغلز. سو سما سمرو پیریڈ. اوکے. ویسے عامر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں ورچوئل ریالٹی کا بھی سہارا لیا گیا، وہ تھوڑا سا بتائیں وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ تو ایک تو ہم نے یہ 3D ماڈلز بنائے. تو اس میں اس کے لیے وی ٹیک
thousands of photographs. So one site has something like 25,000 photos. Wow. And then we combine all of that. تو وہ سافٹ ویئر میں وہ 3D ماڈل بنتا ہے. پھر وہ ایک جو VR ہوتا ہے وہ جو اسٹیپ ہوتا ہے فرام ونس یو ہیو دا ماڈل, پھر وہ VR کے لیے اٹس جسٹ ون کلک آف اے بٹن, تو پھر وہ VR کے طور پہ آپ ویو کر سکتے ہیں. تو پھر آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں آگے, یو کین ایکسپلور دا سائٹ ڈیجیٹلی. اوکے, آپ نے ایک لہڑی بندر کا ذکر کیا. جی. اور کون سی سائٹس ہیں, مطلب کہ ہر سائٹ کی اپنی ایک کہانی ہے اس وقت. تو یہ ایک رتو کوٹ ایک سائٹ ہے جو ابراہیم حیدری سے کراچی سے شاید 10 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا. ابراہیم حیدری سے رائٹ ہیئر. اوکے. سو اٹس اونلی یہ جو 10 کلومیٹر ان دا سی. سو مشاق آئلینڈ پہ ہے. اٹس دا نیکسٹ آئلینڈ اوور, سو ناٹ دا ون فیسنگ ابراہیم حیدری, اس سے پیچھے. تو وہ بھی شاید سسینین پیریڈ کا قلعہ شاید ہو, پری اسلامک. واو. سو اس کا جو فرسٹ فیز اگر سمجھ لیں. دین دیر از اے سائٹ جو لوگ کہتے ہیں جام جاسکر گوٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. ہسٹوریکل نام اس کا تو یہ ہے نہیں, نو ون نوز, یہ کسی میپ پہ بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ کچھ یہ نوٹڈ کوفک جیسے ایک انگریونگز ہیں جو ملی تھیں آرکیولوجسٹ کو. تو ہم نے آرکیولوجسٹ کو انٹرویو کیا جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا 90s میں. تو وہ بھی بہت پریلیمنری, شاید انہوں نے کچھ وزٹس کیے, کچھ ریکارڈنگ کی, ادھر کوئی ایکسکیویشن یا ایسے کچھ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے. اور یہ جام جاسکر گوٹ پانی کے نیچے ہوتا ہے, اٹس ایکچولی سبمرجڈ. تو جب لو ٹائڈ پہ آپ آتے ہیں, اینڈ دیٹ اونلی سم ٹائمز ان دا ایئر, یہ پورے سال میں یہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو وہاں انویسٹیگیشن کرنا اور اس کی ریکارڈنگ واز کوائٹ این ایفرٹ. بٹ is it the lost city of Sindh? My God. عامر صاحب انڈیانا جونس معلوم ہو رہے ہیں. I mean outstanding. ہمارے پاس عامر صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے, لیکن آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں دس از فیسنیٹنگ, آؤٹسٹینڈنگ. آئی ہوپ کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں پھر اس کو فزیکلی بھی ہم ریسٹور کر سکیں. میرا تو سیدھا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کتنی ٹورزم جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.